سی پیک کی بات کریں افتخار صاحب تو سی پیک ڈیفینیٹلی ایک وہ بون آف کنٹینشن سارٹ تھنگ بنا ہوا تھا. جس طریقے سے ایران کا چابہار پورٹ بننا تھا وہ سمجھ رہے تھے کمپٹیشن میں گوادر کا پورٹ بنے گا. گوادر اور چابہار کا کمپٹیشن ایک گلے کی ہڈی بن رہا تھا ہمارے تعلقات کے بیچ میں. ڈو یو تھنک کہ یہ آفر ایران کو یہ اشور کرنے کے لیے بھی دی گئی ہے کہ آپ سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, اکانومی میں دونوں ممالک کو اپنی اپنی خود راہ بنانی ہوگی؟ کل رات انہوں نے 3 نئی باتیں کی ہیں. ساک کانفرنس کا بائیکاٹ کیا جائے یا ساک سے علیحدگی کی اختیار کی جائے. دوسری انہوں نے جو ہماری انڈس بیسن ٹریٹی ہے اس کی بھی دھمکی دے دی ہے. اب مطلب دیکھ رہے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی کی دھمکی دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہے کہ اگر انڈس بیسن ٹریٹی کی وائلیٹ کریں, جبکہ ہمارا اگلا مہینہ گندم کی بجائی کا ہے. اگر اگلا مہینے گندم کی بجائی میں کچھ ڈیلے ہوتا ہے پانی کا تو ہمارے لیے ایک ایسا بحران غذائی پیدا ہو سکتا ہے جس کا اینکر لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا. جب وہ ہو جائے گا خدا نہ خاصا تو پھر ریلائز کریں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے سرجیکل سٹرائک کا. تو آپ جیسے آج دیکھ لیں انہوں نے اپنے بفرز وغیرہ کو کے لیے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اوری کے معاملے پر کہ اوری کے معاملے پر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ قطر اور کویت اور سعودی عرب نے اوری کے معاملے پر ہندوستان کے لیے کے حق میں بیان جاری کیا. اور یہ جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے اس پہ ہمیں فی الفور غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, کیونکہ یہ میرے لیے یہ حیران کن ہے. نارملی انہوں نے ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں کیا, وہ خاموش رہے اور ریئیکٹ نہیں کیا, لیکن اس دفعہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم دوسروں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, 3 ملک یہ ریئیکٹ کر گئے, افغانستان نے ریئیکٹ کرنا ہی کرنا تھا, بنگلہ دیش کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ سارے خطے میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی غور کریں. صرف ایران کا ہی مسئلہ نہیں ہے. ایران کو اگر سودا اچھا ہوگا تو وہ خرید لے گا اگر اس کو سودے سے فائدہ ہوگا, کیونکہ سی پیک میں اگر چابہار کو بھی لنک ایسے کریں گے نا, اوپر سے تو لنک نہیں ہوگا چابہار یہاں تو, کیونکہ آلریڈی اوپر سے جو آ رہی ہے لائن وہ تو آلریڈی موجود ہے. تو پاکستان کے ساتھ امریکہ ایران کا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے جو بات آپ کہہ رہے تھے گیس پائپ لائن کا کہ اس کے پرائسز کم کی جائے. دوسرا رسول بک صاحب نے صحیح کہا کہ جو ہم چیزیں وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ان کو بڑے اعتراضات ہیں, حالانکہ وہ ہمارا ایک قریبی ہمسایہ ملک ہے, اس کو ضرورت بھی ہے چیزوں کی, تو اس کو وہ چیزیں ہم سے خریدنی چاہیے. تو یہ بات میں نے جو اٹھائی ہے اس پہ آئی ووڈ لائک کہ شامی صاحب مجھے سمجھائیں کہ ایسا کیوں ہوا, بیکاز یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ اگر یہ 3 ممالک شامی صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہے, لیکن یہ پوائنٹ ویلڈ ہے جو آپ نے اٹھایا, اور یہ ڈیفینیٹلی یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ممالک جو پاکستان کے بڑے دوست تھے وہ کس طریقے سے پاکستان کے فیور کی بجائے پاکستان کے دشمن ملک کے بارے میں اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں. لیکن پھر ان کا 1-2 اور ٹیلی ویژن ہے وہ تو اینکر ایسے لگ رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو ہوا کیا ہے. تو یہ پہلے تو ہمارے ان ساتھیوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ تھوڑا سا اینٹی انڈیا رول زیادہ پلے کرتا ہے. یہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے, اس کا بھی فیصلہ ہو. باقی رہا اوری والا واقعہ, اوری والے واقعے پر جو نقطہ اٹھایا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن میں بڑا اہم ہے کہ ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کے فوراً بعد آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں برآمد ہوئی. اور پھر جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے کہ کل سے انہوں نے سینسر لگا دیا ہے کہ اس اوری کے حوالے سے یا اس واقعات کے حوالے سے کوئی خبر سینسر کے بغیر نہیں جاری کی جائے گی, کیونکہ انہوں نے کہا جو اسلحہ برآمد ہوا ہے اس پر ٹھپا لگا ہوا پاکستانی نے. کیا بات ہے کہ ایک آدمی یہاں سے حملہ کرنے جائے وہ ساتھ ٹھپے والی گن بھی لے جائے, اور پھر کہا جی جو ان کے ساتھ جوس ووس کے پیکٹ برآمد ہوئے ہیں وہ میڈ ان پاکستان تھے. یار اگر پاکستان سے جانا تھا تو پاکستان میں تو دنیا بھر کے جوسز ملتے ہیں. ہمارے شاپنگ مال میں تو کون سا ملک ہے جس کا جوس موجود نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ آپ نے پاکستان کے جوس ڈبے میں ڈال کے لے جانے تھے. اتنے غریب تھے حملہ آور بیچارے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ اچھی کوالٹی کا جوس ہی خرید کے وہاں پہ لے جاتے. یہ اسٹوپڈ باتیں ہیں. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ کشمیر میں چلنے والی مسلسل جو نئی انتفاضہ جس کو بول رہے ہیں ہم لوگ, جو نئی اپسرج ہے, جو 3rd جنریشن کی رائزنگ ہے, جو وانی کی موت اور شہادت کے بعد ایمرج کی ہے. اگر آپ اس کے فوٹیج دیکھ لیں, نہتے لوگ ہیں, ہر عمر کے لوگ ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, نوجوان ہیں. ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ان کے اوپر جو ٹیئر گیس استعمال کی جا رہی ہے, جو چھرے استعمال کیے جا رہے ہیں, جو لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے,
وہ انتہائی بہیمانہ ہے. میں حیران ہوں کہ دنیا کو وہ نظر کیوں نہیں آتا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, اور آج سے نہیں ہو رہا, ابھی 20 سال پرانی بات ہے. یہ وجہ ہے اڑی کو کر کے تاکہ اس سارے معاملے کو کور اپ کریں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہونے والا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان وہاں پہ کشمیر کی بات کریں. اور ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. افتخار صاحب, میں شامی صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. نہیں, ایک سیکنڈ مجھے ایک بات اور کہنے دیں, جو معاملہ اور بگڑ رہا ہے. یعنی اڑی کا جو حملہ تھا وہ ایک طرح سے بہانہ بنایا گیا کہ فوجیں زیادہ لائی جائیں, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے. نریندر مودی نے کل آپریشن روم کے اندر تمام دن جو ہے پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی میں گزارا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ اس بات کو بیئر کر پائے گا کہ یہاں جنگ ہو؟ 2 نیوکلیئر ممالک ہیں. نریندر مودی چاہ کیا رہا ہے؟ وہ مایاوتی صاحبہ جو بھارت کی ہی سیاستدان ہے, ان کا یہ کہنا کہ نریندر مودی کسی بھی حال میں پاکستان سے جنگ کروائے گا اپنے الیکشنز کے لیے, اپنے پولیٹیکل گین کے لیے, کیا وہ درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں, مودی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی انتہا پہ جا سکتا ہے. مودی بنیادی طور پہ جو اس کا رویہ مسلمانوں کی طرف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور آج کا نہیں ہے, اس کی پوری ایک تاریخ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت خوفناک سوال ہی بڑا خوفناک ہے. جو دھمکیاں وہ دے رہے ہیں سرجیکل سٹرائک کی اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی, یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہم اپنی مرضی کے وقت اور اپنی مرضی کے مقام کا فیصلہ خود کریں گے, یہ بہت خطرناک ہے. یہ جو دنیا باتیں سن رہی ہے, سوچنا چاہیے کہ اگر اس خطے کے اندر ایسا ہوا تو یہ ممکن نہیں رہے گا کے لیے کہ ہم اپنا دفاع نہ کریں, اور جب ہم اپنا دفاع کریں گے تو دفاع میں ہمیں ہر قسم کی چیز استعمال کرنے کا حق ہوگا, خواہ اس کے نتائج کتنے خراب ہوتے ہیں, اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے. پھر جنگ کے سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر کوئی بم آئے گا تو ہم اس بم کو جواب نہیں دیں گے یا اس کو ریئیکٹ نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اس پورے خطے کو اگر جنگ کے آڑ میں لانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن میں کہوں گا امریکہ سے, روس سے, برطانیہ سے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اپنا آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, اگر وہاں پہ سرجیکل سٹرائک ہوئی تو وہ یہ سرجیکل سٹرائک وہاں تک نہیں رکے گی, کیونکہ رائٹ آف رسپانس ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلے. اس سے سیریس میٹر. ہم سب لوگوں کو پاکستان میں بھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے, ہمیں پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیٹھیں اور اونرشپ لیں, جس طرح انہوں نے اونرشپ لی تھی نیشنل ایکشن پلان میں. اب اونرشپ لیں کہ ان کیس ہندوستان کہیں بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہمارا جواب بطور قوم جو ہوگا وہ کیا آپشن ہوں گی, 1 2 3 4 5 آپشنز کیا ہیں. ان آپشنز کو زیر بحث لانا چاہیے, قوم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. جس طرح بازی میں رکھا گیا کہ 14 دسمبر تک ہمیں پتہ لگتا رہا ہے 71 میں کہ ہمارے جو مجاہد ہیں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا مارا ہے, اور 16 دسمبر کو پتہ لگا کہ ڈھاکہ فال ہو گیا. تو پلیز قوم کو حکومت پاکستان بھی کانفیڈنس میں لے. ہمارے جو دانشور ہیں یہ بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہ کرے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم کوئی جنگ میں بلیو نہیں کرتے, ہم امن, لیکن امن ایٹ واٹ کاسٹ. ٹھیک ہے نا, عزت اور احترام کو داؤ پہ لگا کر تو کوئی امن نہیں ہوتا. تو یہ بات جو مجھ جیسے جہل آدمی کو سمجھ آ رہی ہے, یہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, خاص طور پر اسلام آباد میں جو بیٹھے ایمبیسڈرز ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے بارڈرز کے اوپر کل بوفرز موو کی گئی ہیں, ہمارے جو ایون انٹرنیشنل بارڈر پہ وہ آرمی موو کر رہے ہیں. تو یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ آئی بال ٹو آئی بال یہ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت بھی نیوک کی وجہ سے معاملہ رک گیا تھا, لیکن اس کو مودی اپنا سربراہ نہیں تھا. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے, اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. یہ ہم کو دھمکی نہیں دے رہے, لیکن ہمیں اپنے آپ مطلب جنگ کی طرف جانا عقل مندی وہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی نہیں وہاں پہ کیا گیا پرائم منسٹر پاکستان کا گردن لا کے دے دو ہم پیسے دیں گے. بالکل میں اسی کی طرف آ رہی تھی ایک ملک کے سربراہ ایک ملک کے سربراہ کے بارے میں یہ بات کی جائے. بالکل انتہا پسندی کی حد ہو گئی شامی صاحب کہ جنگ کوئی نہیں چاہتا لیکن جواب ضرور ملے گا. اگر
کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلط موو وہاں سے کی گئی تو ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس تیار ہے، مشقیں بھی جاری تھی، اس تمام چیزوں کے اندر وار پریپیئرڈنیس ہماری 100% ہے، یہ بات بھارت کو سمجھنا ہوگی۔ ایسے میں بھارتی چینلز، بھارتی میڈیا ایک ایسی انتہا پسند تنظیم کو کوریج دیتے ہیں جو کہ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی ہیڈ منی رکھتے ہیں، اور کسی ملک کے سربراہ کے بارے میں ایک بگیسٹ ڈیموکریسی کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو پوری بیکنگ ہے تمام طرف سے کہ ٹھیک ہے جنگ کریے۔ دیکھیے، پاگل پن کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کا جواب پاگل پن سے دیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مودی صاحب کی فیس کی قیمت میں 2 کروڑ روپے مقرر کرتا ہوں، تو آپ اس کا کیا علاج کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی، لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تو ہم جنگ ضرور لڑیں گے اور اس کا سامنا کریں گے اور دشمن اور مقابل کو شکست دیں گے۔ ایسے میں پیس انیشیٹو کے لیے کیا کیا جائے کہ اس خطے کے امن کو کی بربادی نہ ہو اور بھارت کو تھوڑی سی عقل آ جائے؟ میرے خیال میں پہلا کام ہمیں اپنے ملک کے اندر کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح راج صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کی تائید کرتا ہوں